مطابق اپنی اپنی جگہوں پر آج مجھے آپ کافی پرجوش لگ رہے ہیں، کافی پرجوش ہیں اور خوش بھی نظر آ رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہماری ساری ان خوشیوں کا منبع میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ عالمگیر تہوار کرسمس کے اندر ایک ناقابل بیان سی کشش ہے، اور اس کے آتے ہی فضا میں خوشیوں کا رنگ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف کرسمس ٹری، سینٹا کلاس، سجی ہوئی چرنیاں، پرستش اور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان ساری خوشیوں کی اصل میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ جو بائبل مقدس کے مطابق ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ اول اور آخر ہے، اور اس کی راہ پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ ہاللیلویا۔ ہم اس کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس مقدس ہستی کے دن کو منا رہے ہیں، لیکن آج کی شان پرستش انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس سے بھی خوبصورت ایک شام کے بارے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کا تذکرہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ آئیے میرے ساتھ مقدس لوکا کی انجیل نکالیے، اس کا 2 باب، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک آپ کے سامنے خدا کا زندہ کلام پڑھا جائے گا۔ مقدس لوکا کی انجیل 2 باب 8ویں آیت سے 20ویں آیت تک خدا کے زندہ معتبر لا تبدیل کلام میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم کو چلیں۔ اور یہ بات کیوں ہوئی ہے، اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھی۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا، اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کرسمس کی پہلی عبادت۔ کیا ٹاپک ہے؟ کرسمس کی پہلی
عبادت. یاد رکھیں کہ عبادت کا حکم ہمیں پوری بائبل مقدس کے اندر بار بار دیا گیا ہے، اور پرانے عہد نامے کے اندر بھی خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، تب میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کی ہزاروں وجوہات میں سے سب سے بڑی اور اہم ترین وجہ یہ تھی کہ خدا نے فرعون سے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ میری عبادت کریں. عبادتیں عرصہ دراز سے انسان کر رہا تھا، صدیوں سے، لیکن کرسمس کی پہلی عبادت کا انوکھا اور منفرد ہی نظارہ تھا. یہ ساری دنیا کی عبادتوں سے ایک الگ عبادت تھی، اور اس عبادت کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے جس دن میرا اور آپ کا یسوع مسیح چرنی کے اندر پیدا ہوا تھا، چرواہوں کے کھیت کے اندر یہ عبادت جو ہے وہ منعقد کی گئی. اور اس عبادت میں چرواہوں کا تاریک کھیت روشنیوں سے جگمگا اٹھا، اور آسمان سے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے اسی طرح کی حمد و ستائش اور پرستش کرتے ہوئے آسمانی فرشتوں کی گروہ زمین پر آئی، اور تاریک کھیت چرواہوں کا اس دن روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا. تو کرسمس کی پہلی عبادت جو ہے وہ 24 دسمبر کی رات کو اس کا آغاز کیا گیا. اسی یاد میں ہم صدیوں سے کرسمس عید منا رہے ہیں. 24 دسمبر کی رات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عبادت میں چند چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 7 باتیں آپ کو بتاؤں گا. عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ کسی کے اگر ذہن میں ہو تو جی ہم جی، اور جس کی عبادت کی جائے. عبادت کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز پہلے نمبر پر جگہ کا ہونا. آپ کے پاس کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم آ سکیں. اگر جگہ نہیں ہے، ہم تو اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں. عبادت کے لیے پہلے نمبر پر جگہ، پہلے نمبر پر. تو کرسمس کی پہلی عبادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ چرواہوں کا کھیت تھا. ہیلیلویا. کسی بڑے کیتھیڈرل میں نہیں ارینج کیا گیا. ہیکل موجود تھی اس وقت، وائٹ ٹیمپل، اس میں نہیں ارینج کیا گیا. کسی بڑے گرجا گھر میں، کسی یہودیوں کے بڑے عبادت خانے میں اس کا ارینج نہیں کیا گیا. خدا چاہتا تو جو ہے وہ محل کے اندر عبادت مسیح کی پہلی ہوتی، کسی شاہی محل کے اندر چاہتا تو فضا پر وہ تخت لگاتا اور بنی نوع انسان کے ساتھ مخاطب ہوتا. وہ چاہتا تو آسمان پر تخت نشین ہو کر اسی طرح سے عبادت کر لیتا. کسی بڑے کیتھیڈرل کا انتخاب نہیں کیا گیا. عبادت کے لیے اس رات جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ چرواہوں کا کھیت تھا. کھیت اپنی نوعیت میں معمولی اور عام سا تھا. ہزاروں کھیت وہاں پر اسی طرح سے پڑے ہوئے تھے، لیکن جس مسیح کی پرستش جس کھیت کے اندر ہو رہی تھی وہ کھیت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، کیونکہ روشنی کا اثر اور حقیقی منبع یسوع مسیح آ گیا تھا. آج ہم بڑے بڑے گرجا گھروں میں عبادتیں کرنا پسند کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کسی بڑے کیتھیڈرل میں 24 دسمبر کی رات منائے. کتنے لوگ ہماری عبادت گاہوں سے دوسرے ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا گرجا ہے، کیتھیڈرل ہے، وہاں جانا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عبادت کے لیے جگہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی عبادت کی روح اہم ہے. اگر عبادت کی روح آپ کے اندر ہے، کیونکہ خدا اپنے لیے سچے پرستار ڈھونڈ رہا ہے. کس طرح کے سچے پرستار جو روح اور
نہیں ہے. اگر سچے پرستار اسے مل جائے تو وہ چرواہوں کے کھیت میں بھی اپنے جلال کو ظاہر کر دیتا ہے. پرستش آپ کھیت میں کر رہے ہیں, پہاڑ پر کر رہے ہیں. مرد خدا موسیٰ کہاں عبادت کرتا تھا؟ جا کے پہاڑ پر, اور وہ پہاڑ کو سینہ جو ہے وہ روشنیوں سے جگمگا اٹھتا تھا اور خدا کا جلال وہاں پر چھا جاتا تھا. ہیلیلویا. جو زائرین وہاں پر جاتے ہیں, جو آئینی شاہدین ہیں, میں نے ان کی معرفت سنا ہے کہ آج بھی اس وقت جب مرد خدا پر خدا کی تجلی موسیٰ پر ظاہر ہوتی تھی اور 10 کمانڈمنٹس آگ کی جلالی حضوری میں جب دیے گئے تھے, اس وقت آج بھی کوہ سینا خدا کی جلالی آگ سے معمور ہو جاتا ہے اور ہزاروں لوگ اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو میرے عزیزوں, پہلے نمبر پر جگہ, لیکن بہت بڑا کیتھیڈرل نہ بھی ہو, عام سی جگہ بھی ہو, لیکن جس کی پرستش کی جا رہی ہے, اگر وہ وہاں پر موجود ہے تو تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر سو اجالا پھیل جائے گا. دوسری چیز ہوتی ہے عبادت کا وقت. وقت مقرر کیا جاتا ہے. اس چرچ میں اس جگہ پر عبادت کتنے بجے ہوگی؟ دوسری جگہ یہی ہے. ہماری عبادت کا وقت آج کیا تھا؟ 4 بجے. ہم آئے 6 بجے. ٹھیک ہے, لیکن آپ سوچئے دوسرا اہم حصہ ہے یہ عبادت کا. جو لوگ ساری پرستش کا حصے نکال کے صرف کلام سنانی ہوتے ہیں, انہوں نے پرستش سنا کی ہوئی, عبادت کے اگر ٹائم پہ نہیں پہنچے. دوسری چیز عبادت میں وقت ہے جس کے بارے میں بار بار اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, اور اتنے بڑے بینر چھپوا کے نا پیسے لائے جاتے ہیں کہ اینے بجے ہونا جی, سب کچھ بے سود. ان سپیکرز کے اندر میں 14 فٹ تک ہوں گے, 14-16 انچ کا ہوئے گا اسپیکر. اینا اعلان کیتا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی آواز شاید ساڈے لوگ نہ سن سکن, اس لیے ٹائم دسیا جاتا ہے, وقت بتایا جاتا ہے. تو پھر بھی کیا ہوتا ہے, وقت دے کوئی نہیں ہونا, وقت میں نہیں آنا. پھر بھی اتنی جدید ترین مشینری, اتنی سہولیات, اتنی بار آگاہی, اناؤنسمنٹ کے باوجود انسان وقت سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن ان کے لیے جو عبادت کا وقت تھا وہ آدھی رات کا. کون سا؟ آدھی رات کو دھوم مچی, آدھی رات کو پرستش کا سما بندہ. یہ رات کو بھیڑوں کی گلابانی کر رہے تھے اور سارا دن مزدوری, محنت, جس وجہ سے تھکاوٹ, نیند کا غلبہ بھی آ سکتا تھا. لیکن آدھی رات کو پرستش کے لیے ان کو جو ہے وہ خدا نے حمد و ثنا کے لیے تیار کیا. اور آدھی رات کو جو ہے چرواہوں کے تاریک کھیت کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو گیا. تاریکیاں مٹنا شروع ہو گئی, ہر طرف کے اندھیرے, تاریکیاں, تیرگی ختم ہو گئی. کھیت روشنیوں سے جگمگا اٹھا کیونکہ آفتاب صداقت اس رات تجسم ہو کر دنیا میں آ گیا تھا. کہنا اور مقدس یوحنا رسول نے کہا کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا آپ کے اکلوتے کا جلال ہے. تو سب سے پہلے مسیح کے تجسم کا جلال اور نور جو ہے ان چرواہوں پر چمکا جو اس وقت عبادت کے لیے موجود تھے یا دستیاب تھے. تیسری چیز ہے عبادت کے اندر قوائر کا ہونا. جگہ مقرر ہو گئی, وقت مقرر ہو گیا, اب قوائر نے آگے پروسیس شروع کرنی ہے.
تو تیسری چیز ہے کوائر. کوائر جو ہے اس کی پرستش امپورٹنٹ ہے، وہ کس طرح سے کرتی ہے. لیکن جب مسیح کی پیدائش والے دن پہلی رات کو کرسمس کی پہلی عبادت منائی گئی، سیلیبریشن ہوئی، تو انسانوں کی کوائر نہیں تھی بلکہ آسمانی فرشتوں کی کوائر تھی. ہیلیلویا. لکھا آسمان سے فرشتوں کی ایک بڑی گروہ یہ حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. تو انسان نے پہلی بار فرشتوں کی پرستش سنی، فرشتوں کی حمد و ثنا سنی، کیونکہ جس کی پرستش فرشتے آسمان پر کرتے تھے وہ زمین پر آ گیا تھا. اس لیے پرستار بھی زمین پر آ کر اس زندہ یسوع کی پرستش کرنے لگے کہ اتھے بھی وہ نہیں کرتے سن پرستش کو. آپ تھلے آ گیا، پرستار بھی نیچے آ گئے. ہلیلویا. اور پرستش بھی پوری لے کے ساتھ، پوری جو ہے وہ سر کے ساتھ، کمال قسم کی ستائش. زمینی پرستار نہیں تھے بلکہ آسمانی اور روحانی اور الہی پرستار تھے جو آسمان پر ہر وقت اس کی پرستش کرتے تھے. وہی پرستش چرواہوں کے کھیت کے اندر ہونے لگی اور انسان فرشتوں کی پرستش کو سننے اور محسوس ہونے لگا. تو آپ نے شام پرستش رکھی ہے. دعا کریں کہ جس طرح سے فرشتے پوری سر کے ساتھ، لے کے ساتھ، ردم کے ساتھ، سینیداری کے ساتھ پرستش کر رہے تھے، حمد و ثنا کر رہے تھے اور زندہ یسوع مسیح کا جلال بیان ظاہر کر رہے تھے، اسی طرح سے آج جتنے لوگ بھی یہاں پر حمد و ستائش کریں وہ زندہ یسوع مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہوں. اپنے آپ کو کوئی پیش نہ کر رہا ہو. فرشتوں کی کوائر چوتھے نمبر پر ہے کلام سننے والے. کلام اچھا اگر تسی نہ ہو سننے والے آڈینس تے جنہ گیت گانا وہ بچارے کی گان کدے کے گان کے کندرا کے تو کلام سنانے والا کس کو سنائے گا. میں آپ کو ایک بڑا زندہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں. میرا ایک شاگرد تھا آنکھوں سے بلائنڈ، بلکہ ہے ابھی بھی، تو اس کو گانے بجانے کا بڑا شوق تھا. ممبر تو میرا ہی تھا. 24 دسمبر کی رات کو ایک پاسٹر نے اس کو وزٹ کے دوران کہا 24 کی رات اس ساڑھے کے جی ہونا تو کی کرنا ہے اسی طرح گیت دا موقع دیں گے. وہ چلا گیا، نومنود تھا، اپنی بات تو نے کیا اتھے چلنے جو گیت دا موقع ملے گا. مجھے آپ کو گیت کا اب وہ بیٹھ گیا. جناب پادری صاحب بھی بیٹھ گئے، ایک اور بندہ تھا. تینوں بندے زمین پر دائرے میں بیٹھے ہوئے اس پہ کارپٹ پہ. اب وہ دو بندے آنکھوں والے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ میدان مجھے خالی ہے، چرواہوں کا میدان خالی ہے، ادھی رات کی عبادت ہے. ان انیہ بیچارے کو کی پتا ہے. وہ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پادری کے گوڑے میں ہاتھ لاتا ہے، کہتا پادری صاحب میرا گیت یاد رکھیا جائے. بھائی صاحب کہتے اچھا یار. 5 منٹ گزرے ہوئے گوڑے میں، بھائی صاحب میرا گیت. انہوں نے کہا یاد رکھا گے. 9 بجے کا ٹائم تھا، کرتے کرتے 10:30 رات ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی صاحب میرا گیت. انہوں نے کہا خدا دیا بندے کسی کو ہاتھ لے آئے. انہوں نے کہا کوئی نہیں بندے آئے پینا تھا نا. انہوں نے کہا ایک گیت گانا والا، ایک لیڈ کرنے والا تو تیسرا میں کلام سنانا والا. تے اسی کنوں کلام سنائیے تے کنوں گیت سنائیے تے کدے کیوں لیڈ کریں گے. ٹھیک پہلا آت لیتے کسے کو. خیر اس کی عبادت ختم اسی طرح سے ہو گئی. میں نے کرسمس والے دن تو نہیں پوچھا، اس سے اگلے دن پوچھا جب میں نے کہا ہم تو چلی دن آدمی کہا ہم سو خیر ہوئے. انہوں نے کہا جی کدھر گیت گان چلا گیا سامنے. ادھر گیت سننے والے کوئی نہیں تھا، کلام سننے والا کوئی نہیں تھا. سو یہ ذہن کے اندر رکھیں
ऑडियंस इंपॉर्टेंट है, ये अहम है। अपनी इंपॉर्टेंस को समझें, आप कितने अहम हैं। अगर आपको 4 बजे का टाइम दिया जाता है, आप 4 बजे पहुंच जाएं तो ये इबादत 4 बजे शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर गंदा नहीं सुनानी है इबादत, ठीक है। तो अपनी इंपॉर्टेंस को समझे। थके हुए थे ये चरवाहे भी, मेहनत करने वाले थे, मजदूर थे, लेकिन क्रिसमस की पहली इबादत करने और प्रश्न सुनने का आजाद उन्हीं को हासिल हुआ। अंबिया को नहीं हुआ, कहनों को नहीं हुआ, लावियों को नहीं हुआ, और भी बड़े बड़े मर्तबे वाले लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन पहली इबादत करने और उसमें शरीकत का एहसास सिर्फ और सिर्फ चरवाहों को हासिल हुआ। तो हम उसी जहाज में हजारों साल से इबादत कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर 24 रात नू उससे पहले आना है टाइम ना, क्योंकि मुकर्रर हो गया है। तीसरी चौथी चीज मैंने बता दी। पांचवी चीज होती है कलाम सुनाने वाला। गीत गा गा के जब थक जाने फिर दीवारी होती है। यहाँ पर भी कलाम सुनाने वाला पादरी नहीं है कोई, ना कोई काहिन, ना सरदार काहिन, ना कोई और शख्स। कलाम सुनाने वाला भी आसमानी फरिश्ता है, हालेलुया, जो इन ऑडियंस को कलाम सुनाने के लिए मौजूद है। फरिश्तों की ग्रोह के साथ ही कलाम सुनाने वाला भी नमूदार हुआ। उसने कलाम सुनाना शुरू किया। वो एक रूहानी शख्सियत था, मैसेंजर था, ऊपर से आने वाला, ऊपर से कलाम लेकर आया। खुदा की इल्हाम की सच्चाई की बातें, जिसकी बदौलत चरवाहों के तारीख खेत के अंदर भी रोशनियां चमकी और चरवाहों के दिलों के अंदर भी इंजील की रोशनी चमकना शुरू हो गई। छठी चीज होती है मजमून, टॉपिक। जब भी आप कलाम सुनाते हैं, अगर कलाम सुनाने वाला विदाउट टॉपिक शुरू कर दे, इसका मतलब उसे खुद आयत का नहीं पता चला उसने किसी दूसरे को क्या समझानी है। टॉपिक, उनका टॉपिक पता क्या था? बड़ी खुशी की बिशारत, गुड न्यूज, हालेलुया, द ग्रेटेस्ट गुड न्यूज। तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ है। चरवाहों सुनो, लोग तुम्हें मजहबी हल्के के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, क्योंकि चरवाहों को चरा चरा कर कपड़े गंदे मैले हो जाते थे। शरीयत पाकीज़गी का तकाजा करती थी। वो चाहती थी कि पाक साफ लोग खुदा की हजूरी में आए। लेकिन ये याद रखो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि जो ऐसी हस्ती दुनिया के अंदर पैदा हो गई है, जो तुम्हारी पाकीज़गी को नहीं देखता, बल्कि अपनी कुदरत के वसीला से तुम्हें पाक बना देता है। हालेलुया, तुम्हारी नापाकियों को धोने वाला सोता भूख निकला है, और वो चश्मा जारी हो गया है जो प्रस्तिश में रिकावट पैदा करने वाली नापाकी थी। उस सारी नापाकी को दूर करने वाला सोता फूक निकला है। पानी से वो लोग तो गुस्ल करके अपने आप को पाक करते थे, लेकिन जो प्रस्तिश करवाने वाला अब पैदा हुआ है, वो अपने पाक लहू की कुदरत से तुम्हें धोकर पाक और शफाफ कर देगा, और तुम सारी जिंदगी उसकी प्रस्तिश और इबादत कर सकोगे। तो बड़ी खुशी की बशारत यह है कि दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। यानी दाऊद के शहर के अंदर इब्ने दाऊद तुम्हारे लिए पैदा हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि कायनात का बनाने वाला खालिक जो है वो मखलूक बनकर दुनिया के अंदर आ गया, और ये गुड न्यूज थी, और ये पैगाम था उसका। और साथ साथ 2 निशान भी बताए। निशान ये देता हूं कि तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।
کیا نشان ہے؟ بچے تو پیدا ہوتے سارے لپیٹتے ہیں کپڑے میں، اس کو لپیٹتے ہیں کہ نہیں؟ کئی تو کپڑے بڑے سونے سونے پوا دیتے ہیں اس سے ٹرین. تو یہ کیا نشانی؟ ساری دنیا لپیٹتی ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چرواہے جو ہیں، یہ جو پیلوٹھے بھرے ہوتے تھے نا، بیلوں کے جو بچے پیلوٹھے ہوتے تھے، ان کو لگ کرتے تھے کیونکہ قربانی پیلوٹھوں کی دی جاتی تھی. تو ایک بھیڑ 2 3 بچے بھی دیتی ہے. تو جب پیلوٹھا نر پیدا ہوتا تھا، برا پیدا ہوتا تھا، تو اس کو یا تو وہ کسی خاص دھاگے سے نشان باندھتے تھے، یا پھر وہ کپڑا لپیٹ کر الگ چرنی میں دوسری جگہ پر رکھ لیتے تھے، تاکہ یہ ان بھیڑ کے بچوں کے ساتھ جو پیلوٹھے نہیں ہیں مکس اپ نہ ہو سکے. اسے الگ نشان لگا دیتے تھے، کسی کپڑے میں لپیٹ کے، یا پھر رنگ دار کوئی ڈوری لے کر اس کو باندھ دیا کرتے تھے، لپیٹ دیتے تھے، تاکہ یہ نشان رہے کہ یہ پیلوٹھا ہے، اور اس کو لگ کر کے اس کی لگ پرورش کی جائے گی اور پھر اس کی قربانی دی جائے گی. یہ ایسے بروں کو تیار کرنے میں ماہر تھے. لوگ پیلوٹھوں کی قربانی بروں کی دینے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے، اور پیلوٹھے برے لے جاتے تھے، اور پھر ذبح کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے تھے. ان کے لیے یہ پیغام تھا کہ پیلوٹھے برے جن کو تم ریپ کر کے الگ رکھتے ہو، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کا آسمانی برہ پیلوٹھا خود اس دنیا کے اندر آ گیا ہے. اگر یہ نشان دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ اور چرنی کی طرف رجوع کرو، وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا پیلوٹھا آپ کو ملے گا. اگر ایک جو ہے وہ پیلوٹھا جو ہے برہ ذبح ہوتا تھا، گناہوں کی معافی ہو جاتی تھی، پھر دوبارہ گناہ میں پڑ جاتے تھے، پھر معافی کے لیے نیا برہ. لیکن اب یہ برہ عالمگیر برہ ہے. اس کے ایک ہی بار گناہ کے لیے خون بہانے سے ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کا کفارہ ہو جائے گا. مائیکل کلارک کی ڈیفینیشن یہاں بہت سوٹیبل ہے. اس نے کہا کہ once a lamb for one person، ایک برہ ایک وقت میں ایک ہی شخص کی قربانی دیتا تھا. حابیل اور قائن کی قربانیوں سے کہ حابیل قربانی دے کر یا برے کی. once a time one lamb for one person، ایک دفعہ موقع پر ایک برہ صرف ایک شخص کی قربانی دیتا تھا. and after that one lamb for one family، جب فسح کی عید منائی گئی تو ایک برہ ایک پورے خاندان کا کفارہ بن جاتا تھا. and after that، اور اس کے بعد one lamb for one nation، ایک برہ پوری قوم کی قربانی دیتا تھا. یوم کفور کے دن جب عید کفارہ منائی جاتی تھی تو اس دن برہ ذبح کیا جاتا پوری قوم کے کفارے کے لیے. لیکن وہ کہتا ہے in the time of Jesus، مسیح کے وقت میں برہ lamb for a whole over the world، ایک برہ پوری دنیا کے لیے قربان ہو گیا. ہاللیلویہ. ایک وقت تھا کہ ایک برہ صرف ایک شخص کی قربانی دے سکتا تھا، پھر ایک ایسا وقت تھا کہ ایک برہ ایک خاندان کی قربانی دیتا تھا، گناہ اٹھاتا تھا. پھر ایک برہ آیا کہ پوری قوم کی گناہ کی قربانی ایک دفعہ اٹھا لیتا تھا. لیکن یسوع مسیح ایسا برہ ہے جو سارے جہان کے گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. اسی لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو سارے جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے. ایک ایک بندے ایک ایک کار نہیں برے ذبح کرنے پہندے نے، ایک قوم نہیں برا ذبح کرنا پہندا ہے. لیکن مسیح ایسا برہ ہے جو ساری دنیا کے گناہ اٹھا کر لے جا رہا ہے. ہاللیلویہ. تے جدوں یوحنا نے کیا سی نا 4 شاگرد یوحنا نے اس وقت یوحنا نوں چھڈ کے مسیح دے پیچھے چلے گئے سن. انہوں نے کہا جڑا برہ اصلی آ گیا تو ہن ایدی سانوں کی لوڑ ہے. حقیقی اور اصلی برہ جو ہے میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا اس رات کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. کیونکہ چرنی بھی چرنے کی جگہ ہے، چارے کی جگہ ہے.
جہاں جانوروں کو خوراک دی جاتی تھی. پیغام یہ ہے کہ اس وقت انسان حیوان خصلت ہو چکا تھا اور اس کے لیے زندگی کی روٹی چرنے کے اندر یسوع مسیح کی صورت میں آ گئی تھی. ساتویں اور آخری بات ہوتی ہے کلام کا اثر کی ہوا ہے. سنتے تو سارے نے تاڑیاں بھی مارنی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اثر کی ہوا ہے. اثر کیا لیا ہم نے؟ اثر سنیے چرواہوں کا فوری عمل. اثر کیا تھا؟ فوری عمل. جیسے ہی پرستش ختم ہوئی, فرشتوں کی آسمانی گروہ پرستش کرنے کے بعد کلام سنانے والا فرشتہ جب یہ آسمانی گروہ آسمان پر پھر سے جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے اٹھایا گیا, تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اس بیت لحم کی طرف چلیں. فوراً عمل. جو خوشخبری دی گئی ہے, جو گڈ نیوز بتائی گئی ہے, آؤ ہم اس کو چل کر دیکھیں. چل کر دیکھیں. تو اسی ٹائم اٹھ کر وہ چلے گئے. 5 کلومیٹر کے لگ بھگ وہ سفر تھا. آج بھی انہوں نے اس کو اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے. چرنی اور چرواہوں کے کھیت کا فاصلہ 5 کلومیٹر کے لگ بھگ. پیدل ہی ادھی رات میں آؤ اس جگہ پر چلے. فوری طور پہ عمل کیا اور اس جگہ پر وہ پہنچ گئے. کلام سنے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے چرواہوں جیسا اپنے اندر ایمان پیدا کر لے. ان کا فوری ایمان, فوری سٹیپ قدم. اور پھر آخری بات 8ویں جو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انجیل کی اس گڈ نیوز کو سنانے لگے. یہ بات مشہور کی جا کے انہوں نے کہ یسوع ناصری پیدا ہو گیا ہے. ہاللیلویا. تو یہ یاد رکھے کہ یہ 8 باتیں یہ امپورٹنٹ ہیں اور اہم ہیں, اور یہ کرسمس کی پہلی عبادت کی رات کو مرکو پذیر ہوئی تھی. یہ 8 ہماری زندگی کے اندر اثر آج بھی رکھتی ہیں, لیکن اس میں بہت دفعہ ہمارے کمزور پہلو کلام سننے کے بعد فوری عمل نہ کرنا ہے. کلام سنے اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میری آج اگر میں اس مذبح پر کھڑا ہوں تو میں کلام کو سن کر ودن سیکنڈ تو بیٹھے عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں. صرف یہ مجھے یاد ہے جس دن میرے پادری صاحب نے یہ کلام سنایا تھا نا, جا کے انجیل کی منادی کرو, جاؤ جا کے ساری خلق کے سامنے. مجھے آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو تو میں نے بہت کچھ سکھا دیا 14 سالہ سے. آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے پانی کا بپتسمہ بھی نہیں لیا ہوا تھا. روح القدس سے بھی معمور نہیں تھا. اسی دن میں انجیل لے کر چلا گیا تھا. میں نے کہا آج پادری صاحب نے کلام سنا, انجیل سناؤں. میں جا کے اسی رات کو شام کو 5 بجے کے بعد انجیل سنا رہا تھا. تو اس دن سے انجیل پکڑی ہے. 26 سال ہو گئے ہیں, انجیل ہی سناتا جا رہا ہے. ہاللیلویا. فوری اثر کا یہ رزلٹ ہے کلام سننے کے بعد. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایتھے گرجے کلام سننے کے بعد کہا جا کہ 3 مہینے بعد فیصلہ کرنے تھے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کیڑی گل پادری دی عمل پادری کی نہیں ہے, بائبل کی ہے بھائی. پھر جی سارے مطلب بھی نہ ہوگے خاص طور سے وہ دے بارے اسی پتہ نہیں پورا ہفتہ کیڑے وہم وچ پے رہے ہیں کہ یہ تو بھائی صاحب ایسے وہ ہوئے پتہ نہیں کہتے کہ بان کی کیا ہے. بھائی ساری باتیں میں آپ کو کہتا ہوں, یہ ساری آپ کے لیے ہے. فرشتہ آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ حاضرین سے وہ مخاطب ہوا. آتے اس سے کہا ڈرو مت, کیونکہ خوف تھے جب یہ سب ڈر رہے تھے. ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے ان سے مخاطب ہوا. اور بائبل میں خدا کا فرشتہ, میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے خادم کو بھی کہا گیا ہے. سو اس لیے کلام کا فوری اثر ان کے باطن کے اندر روشنیوں کو لے آیا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان روشنیوں سے کہیں بڑھ کر آپ کے اندر یہ روشنی پیدا ہو جائے, کلام سنیں اور فوری اثر کرنا دیں اپنی زندگی پر کلام کا. کلام ساری تاریخوں کو ختم کر کے ایک نئی روشنی آپ کے باطن میں چمکا دے گا. اور اس کرسمس کے موقع پر صرف عبادتیں نہ کریں,
वर्शिप्स नाइट्स ना सिर्फ मनाएं, सिर्फ क्रिसमस के 25 को जो है पुरजोश जश्न ना मनाएं, बल्कि आओ आज से अंदर से रोशनियां अपने अंदर उतरने के लिए तैयार हो जाएं। आज यीशु को अपने दिल की चरनी के अंदर पैदा होने दें, ताकि जब आपके अंदर यीशु आ जाएगा वो जिंदगी का नूर है, सारी तारीफ की जाती रहेगी। और दुआ करें। शमथा रबथा रबथा सा आपके लिए मौका है कलाम के फौरी असर को लेने के लिए जिंदगी के उन हिस्सों की तरफ आए जो आपकी ग्रोथ का बायस बनेगी, आपकी तरक्की का बायस बनेगी। एक मिनट के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। शमथा रबथा रबा शबथा रबथा रबथा सा मैं रेवरेंड शकील साहब से दरखास्त करूंगा कि वो सामने आए।